بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے عادل اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں عادل اوان 6 ٹی وی۔ عادل اوان 6 ٹی وی کی ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، چلی کے ساحل سے بہت دور پیسیفک اوشین میں جہاں چاروں طرف صرف پانی ہی پانی ہے، سمندر کی ان ویرانیوں میں یہاں ایک چھوٹا سا آئی لینڈ پایا جاتا ہے جو ایسٹر آئی لینڈ کے نام سے مشہور ہے۔ لیکن اس کے فیمس ہونے کی اصل وجہ اس کا نام یا اس کا پیسیفک اوشین میں بالکل اکیلا ہونا نہیں، بلکہ یہ آئی لینڈ یہاں پائے جانے والے دیو کامت اسٹیچوز کی وجہ سے مشہور ہے۔ ناظرین کرام، پیسیفک اوشین کے اس ریموٹ آئی لینڈ پر پائے جانے والے بھاری بھرکم اسٹیچوز آخر بنائے کس نے تھے؟ کیا وہ کسی اور دنیا سے آئے ہوئے ایلینز تھے یا پھر وہ ہم جیسے انسان تھے؟ ناظرین کرام، یہ بات ہے ایئر 1722، یعنی آج سے تقریباً 300 سال پہلے، جب ایک یورپین ایکسپلورر جیکب روگووین نے اپنی بوٹ میں تیرتے تیرتے غلطی سے اس آئی لینڈ کا سفر کیا۔ اس نے کیا دیکھا کہ سمندر کے ساحل پر بھاری بھرکم اسٹیچوز سمندر کو پیٹ دے کر کھڑے ہیں۔ دیکھنے میں یہ اسٹیچوز کسی دیو کی طرح لگتے تھے جن کو بڑی مہارت سے پتھر کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ ناظرین کرام، جیکب کو یہ منظر کافی حیران کن لگا، تبھی اس نے اس آئی لینڈ کو ایکسپلور کرنے کا فیصلہ کیا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ پورا آئی لینڈ چند اسٹیچوز سے نہیں بلکہ کئی سو اسٹیچوز سے بھرا پڑا ہے، جن میں کوئی زمین پر کھڑے ہیں اور کوئی زمین پر گرے ہوئے ہیں۔ جس دن یہ ایکسپلورر اس آئی لینڈ پر آیا تھا وہ دن ایسٹر سنڈے کا تھا، اس وجہ سے اس کا نام ایسٹر آئی لینڈ رکھ دیا گیا۔ ناظرین کرام، اس دور میں اس آئی لینڈ پر صرف گنے چنے لوگ رہتے تھے اور یہ لوگ اس آئی لینڈ کو روپا نوائی کے نام سے پکارتے تھے۔ لیکن ان اسٹیچوز کو کس نے اور کیوں اور کب بنایا یہ ان گنے چنے لوگوں کو بھی معلوم نہیں تھا۔ بس اس دن سے یہاں آرکیولوجسٹ اور ایکسپرٹس کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ کچھ لوگ اسے مسٹیریس آئی لینڈ دیکھنے جاتے تھے اور اس کے نام سے ہی یاد کرتے تھے، اور کئی اس کے پیچھے رازوں کی کھوج میں لگے رہتے تھے۔ پچھلے 300 سالوں کی کوشش کے بعد آخر کار اب آرکیولوجسٹ نے یہاں چند ایسے ثبوت تلاش کیے ہیں جن کو دیکھ کر اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہم اس مسٹری کو سولو کرنے کے کافی قریب پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین کرام، ایسٹر آئی لینڈ سمندر میں اتنا تنہا ہے کہ اس کا پڑوسی پٹکین آئی لینڈ یہاں سے 2075 کلومیٹر کی دوری پر ہے، لیکن یہاں پر انسان بھی نہیں بستے۔ 500 لوگوں کی آبادی والا قریبی آئی لینڈ 2000 کلومیٹر دور ہے، جس کو میگریوا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، جبکہ ایسٹر آئی لینڈ خود بھی چلی کی حدود میں آتا ہے اور یہاں سے چلی کا ساحل بھی 3512 کلومیٹر دور ہے۔ آج کے دور میں وہاں پہنچنا صرف پلین کی مدد سے ہی پوسیبل ہے، جو چلی سے ایسٹر آئی لینڈ میں جانے کے لیے پورے 5 گھنٹے لگاتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک نارمل سائز کے شہر جتنے اس آئی لینڈ میں تقریباً 1000 بڑے بڑے اسٹیچوز موجود ہیں، اور ان اسٹیچوز کو مووائی کہا جاتا ہے۔ ان اسٹیچوز میں کئی کی آنکھیں ہیں اور کئی آنکھوں کے بغیر بنائے گئے ہیں، جن کی لمبی ناک، شارپ چین، چپٹے سر اور لمبے چہرے ان کی شکل کو ایک انوکھی پہچان دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق یہ اسٹیچوز 13ویں صدی میں بنائے گئے تھے، یعنی آج سے تقریباً 700 سال پہلے۔ کئی اسٹیچوز سمندر کے ساحل پر اپنی مکمل جسامت کے ساتھ کھڑے ہیں تو کئی صرف چہرے زمین پر پڑے دیکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن 2012 میں ایکسکیویشن کے دوران ایک حیرت انگیز حقیقت سے پردہ اٹھا۔ ناظرین کرام، پتہ یہ چلا کہ صرف ان کے چہرے ہی نہیں بلکہ ان کی پوری باڈی بھی، جس کو زمین کے اندر دفن کیا گیا تھا۔ ان میں سے سب سے لمبے اسٹیچوز کی ہائٹ 33 فٹ ہے، یعنی ایک پیسنجر بس کی جتنی اس کی لمبائی ہے، جبکہ اس کا وزن 90,000 کلو گرام بتایا جاتا ہے، جس کو اٹھانا تو دور کی بات، اس کو ہلانے کے لیے بھی 500 لوگوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ناظرین کرام، حیران کن چیز تو تب پتہ چلی جب یہاں ایک ریسرچر نے ریسرچ کے دوران ایکسپرٹس کو ایک ایسا اسٹیچوز ملا جو انکمپلیٹ چھوڑ دیا گیا تھا۔ ایکسپرٹس کی کیلکولیشن کے حساب سے اس کی ہائٹ 70 فیٹ ہے، جبکہ کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کا وزن 300 ٹن کے آس پاس ہوگا۔ ناظرین کرام، پتھر کو تراش کر اسٹیچو بنانا اور پھر ان کو سمندر کے ساحل پر لا کر کھڑا کرنا، یہ ایک ایسا ٹاسک لگتا ہے جو کہ انسانوں کی بس کی بات ہی نہیں۔ اس لیے کئی سالوں تک مانا جاتا تھا کہ یہ کام اسپیس سے آئے ہوئے ایلینز نے کیا ہے، لیکن ماڈرن ریسرچ نے یہ تھیوری بالکل غلط ثابت ہوئی، کیونکہ سائنٹسٹ اور ریسرچرز اور تمام لوگوں کو یہ ثبوت مل چکے تھے کہ یہ بات واضح ہے
کہ یہ اسٹیچوز اسی آئی لینڈ پر موجود والکینو سے نکلنے والے وولکانک ایش کے اسٹون سے بنائے گئے تھے، یعنی یہ کام اسی آئی لینڈ پر رہ کر کیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، ایکسپیریمنٹ کے طور پر جب صرف اسٹیچوز کی آنکھ کو پتھر پر تراشنے کی کوشش کی گئی تو اس کام میں پورے 3 دن لگ گئے۔ یہ کام ایسے ٹول سے کیا گیا جیسے پرانے دور میں استعمال کیا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ایک اسٹیچوز کو بنانے میں 12 لوگوں کی مزدور ٹیم کو کم از کم 1 سال لگ جاتا ہوگا۔ یہاں موجود انکمپلیٹ اسٹیچوز کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا گیا کہ بڑے پتھروں پر وہیں پڑے کام کر کے اس کو اسٹیچوز کی شکل میں تراشا جاتا تھا۔ اوپر والا حصہ مکمل ہونے کے بعد اس کو پتھر سے الگ کر لیا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، ریسرچ ٹیم کو تراشنے کی بات تو سمجھ آ گئی، لیکن اب یہ سمجھنا کافی مشکل ہو رہا تھا کہ اتنے وزنی اسٹیچوز کو والکینک سائٹ سے کئی کلومیٹر دور آئی لینڈ کے ڈیفرنٹ اسپاٹس تک کیسے پہنچایا گیا ہوگا، کیونکہ آخرکار ایک اسٹیچوز کا وزن تقریباً 14 ہاتھیوں کے وزن کے برابر ہے۔ ناظرین کرام، آج کے دور میں بھی اگر مشین کا سہارا نہ ہو تو یہ کام کرنا امپاسبل لگتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کئی اسٹیچوز کا معائنہ کیا گیا جو بیچ راستے پر گرے ہوئے تھے، اور ان سارے گرے ہوئے اسٹیچوز میں ایک چیز کامن تھی۔ جو اسٹیچوز کسی سلوپ پر گرے ہوئے تھے وہ منہ کے بل گرے ہوئے تھے، جبکہ پیٹھ کے بل گرے ہوئے اسٹیچوز چڑھائی پر پائے گئے۔ ناظرین کرام، یہ دیکھ کر صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جب یہ اسٹیچوز کہیں جا رہے تھے اور کسی اسپورٹس پر لے کر جائے جا رہے تھے تب یہ اسٹینڈنگ پوزیشن میں تھے، اور ٹرانسپورٹ کے دوران ہی یہ گر کر ٹوٹ گئے تھے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اسٹیچوز کو رسیوں سے پکڑ کر بیلنس کیا جاتا تھا اور پھر اس کو آہستہ آہستہ چلایا جاتا تھا، اور اسٹیچوز کو چلا کر آئی لینڈ کی ڈیفرنٹ لوکیشنز پر لے کر جایا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، اس بات کو پروف کرنے کے لیے کنکریٹ کی مدد سے ایک اسٹیچوز بنایا گیا اور اس کی تینوں سائڈز پر رسیاں باندھ کر اس کو بیلنس کیا گیا۔ ایک خاص اینگل پر اسٹیچو کو جھکانے کے بعد ایک سائڈ سے جب اس کو کھینچا گیا تو اسٹیچوز حیرت انگیز طور پر آگے بڑھنے لگا۔ اس طریقے سے اسٹیچوز کو 50 فیٹ کے ڈسٹنس تک موو کیا گیا، جس سے یہ بات تو ثابت ہوئی کہ ایسٹر آئی لینڈ پر رہنے والے لوگ اسٹیچوز کو اس طریقے سے موو کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک آخری مسٹری کو سولو کرنا ابھی بھی باقی تھا۔ یہ لوگ کون تھے جنہوں نے 1000 اسٹیچوز بنائے، اور یہاں آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ یہ لوگ انکمپلیٹ اسٹیچوز بھی چھوڑ گئے تھے؟ ناظرین کرام، ایک اسٹڈی میں بتایا گیا ہے کہ راپا نوائی یا ایسٹر آئی لینڈ پر کئی دور میں اور مختلف ادوار میں 750 لوگ رہتے تھے۔ یہ لوگ پولینیشن تھے جو ایئر 300 میں یہاں پر آئے تھے، یعنی 1700 سال پہلے۔ حیرت انگیز طور پر تب یہ پورا آئی لینڈ ایسا نہیں نظر آتا تھا جیسے آج دکھائی دیتا ہے۔ یہاں درختوں سے بھرا ایک گھنا جنگل ہوا کرتا تھا، اور اس بات کے کئی ثبوت بھی مل چکے ہیں۔ ناظرین کرام، ایسٹر آئی لینڈ سے 25 الگ الگ قسم کے پولن ایویڈنس ملے ہیں، جن میں سب سے بھاری مقدار پام ٹریز کی تھی۔ اگر یہاں اتنا ہی گھنا جنگل تھا تو آخر اب وہ گیا کہاں؟ ناظرین کرام، ریسرچرز کا خیال ہے کہ یہاں بڑے پیمانے پر ڈیفورسٹیشن کی گئی تھی۔ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ پام ٹریز کا یہ جنگل یہاں آنے والے لوگوں کے کسی کام کا نہیں تھا، کیونکہ وہ فارمرز تھے۔ ان کو ایک ایسی زمین ریکوائرڈ تھی جہاں پر وہ کھیتی باڑی کر سکیں اور جہاں ان کو اسٹیچوز کو موو کرنے میں بھی آسانی ہو۔ اسی وجہ سے شاید انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس جنگل کو ختم کر دیا تھا اور بڑے پیمانے پر ڈیفورسٹیشن کر کے ماحول کو خراب کر دیا تھا، اور اسی ماحول کی خرابی کی وجہ سے ایکو سسٹم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اسٹیپ آہستہ آہستہ کسی سلو پوائزن کی طرح ثابت ہوتا، اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ شروعات میں تو ان کو کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن وقت کے چلتے یہاں کی زمین بالکل بنجر ہو گئی، جس کی وجہ سے آئی لینڈ پر رہنے والے لوگوں کے لیے کھانا کم پڑنے لگا، اور پھر آخرکار یہ لوگ آپس میں ہی لڑ پڑے۔ ناظرین کرام، آئی لینڈ سے کئی انسانی ہڈیاں اور اسکیلیٹن بھی ملے ہیں، جن پر چوٹوں کے نشانات بھی موجود ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں سول وار ہوئی تھی، جس میں زیادہ تر خواتین کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ناظرین کرام، ایسٹر آئی لینڈ پر خواتین کی تعداد کم پڑ جانے کی وجہ سے یہاں کی آبادی آہستہ آہستہ کم ہو گئی، اور آخرکار ایک وقت ایسا آیا کہ بچ جانے والے لوگ یہاں سے مائیگریٹ کر کے کہیں اور چلے گئے۔ آج یہ آئی لینڈ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ ہے، جہاں ان جائنٹ اسٹیچوز کو دیکھ کر یقین نہیں ہوتا کہ واقعی یہ انسانوں ہی نے بنائے تھے۔ ناظرین کرام، ان اسٹیچوز کو ریلیجیس پرپس کے لیے بنایا گیا تھا یا پھر ان کا کوئی اور ہی مقصد تھا؟ اس بارے میں کئی ریسرچرز کی اپنی اپنی تجاویز اور تھیوریز ہیں۔ ناظرین کرام، آپ اس بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟
اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل عادل اوان 6 ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔